الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں، مدنی سورہ ہے۔ 13 سال مکہ کے اندر جو دعوت دی گئی تھی الہکم الہ واحد کی، تمام انبیاء کی یہی دعوت۔ پہلے نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسرے نبی نے بھی 950 سال یہی دعوت دی کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، وہ الہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کیا، چوتھے نے بھی، اور آخری نے بھی یہی کرنا تھا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے، پورا قرآن اس ایک مسئلے کی تفسیر ہے کہ لوگوں تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے بڑی شدید آزمائش میں ڈال دی۔ اس نے جو چاہا پیدا کیا، یہ اللہ کی چاہت ہے، اور بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان جنت میں جائے گا، اگر کامیاب ہو گیا، اللہ اس کامیابی سے ہم سب کو ہمکنار کرے، اور وہاں جا کے جب ہمیشہ کی بادشاہی ملے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کی عزت ملے گی، تو اس وقت اندازہ لگائیے وہ انسان کتنا اس چیز کو محسوس کرے گا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پیدا کیے جاتے، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ اس اللہ نے پیدا کر کے یہ سارا نظام چلایا ہے، زندگی اور موت کے سلسلے کو قائم کیا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ کمپٹیشن ہے ماننے والوں کا آپس میں، کام تو سارے کریں گے لیکن اچھے انداز سے کون کرنے والا ہے، اچھی پوزیشن کون لے گا، زیادہ بڑا گریڈ کون لے گا اللہ کے ہاں۔ تو اس کے ہاں ان آیتوں کے اندر ایک معیار قائم کیا گیا ہے، سچوں کا اور جھوٹوں کا، کیونکہ بڑے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں، منوں اور ٹنوں کے دعوے کریں گے، قسمیں کھائیں گے، اس کے اوپر سب کچھ کریں گے، جو مرضی کر لو۔ مالک فرماتا ہے ہمارا معیار یہ ہے۔ اس معیار کے اوپر جو پورا اترا یا اتر رہا ہے وہ خوشیاں منائے، خوشیاں منائے۔ اللہ جانتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس کو وہ بادشاہی ملنے والی ہے کہ جو آج وہم گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہے، اور جس کے اندر یہ معیار نہیں ہے، اس معیار کے اوپر وہ پورا نہیں اترتا ہے، تو اس کے بعد اس کو آج سے داڑھیں مار مار کر رونا شروع کر دینا چاہیے، ایسا چیخے چلائے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ چاہے وہ دنیا کا بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، بڑا دولت مند ہے، بڑا حسین و جمیل چہرہ ہے اس کا، اونچا خاندان، خان کیا، خانوں کا خان کہتے ہیں اس کو، راجہ کیا، مہاراجہ اس کو کہتے ہیں، چودھری کیا، چودھری صاحبان ہے، ایک حج کیا، الحاج اس کا نام پڑ گیا ہو، تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، جو بھی ہے، اگر اس معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا ہے جو قرآن کا معیار ہے، اللہ کا معیار ہے، ایک ہی معیار ہے، تو یہ آج آپ کے سامنے بات لائی جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کتنا اہم مضمون ہے، اور قرآن کا ہر جگہ یہی مضمون ہے، یہ یہاں نہیں، ہر جگہ آپ کو یہی انداز ملے گا۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دے دی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اس کو حلال کر رہے تھے، ان کے اوپر انگلی رکھی گئی ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مردار کو جو مر جائے یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ خون ہے، بہتا ہوا لہو ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ خنزیر کا گوشت ہے، اس کو بھی تمہارے اوپر حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور
4 جگہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ آئی ہے۔ اور سب سے زیادہ حرام جو تمہارے اوپر کوئی چیز کی گئی ہے، فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے، اشارہ کر دیا جائے کہ یہ بکرا ہے، یہ کاٹا جا رہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے نام، یہ اسماعیل علیہ السلام کے نام، یہ لات منات حبل کی پکے گی، 11ویں پکے گی، ان کی نیاز ہونے والی ہے، اس کے لیے یہ کاٹا جا رہا ہے۔ اگر تو خالص اللہ کے لیے ہو، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، رشتہ داروں کو کھلایا جائے گا، دوستوں کو کھلایا جائے گا، غریبوں کو کھلایا جائے گا، تاکہ ہمارا مالک کس سے خوش ہو، تو یہ اللہ کی نظر و نیاز ہوگی۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بیچ میں آ گیا، کسی کا بھی، وہ کوئی ہو، کسی کا بھی نام ہو، چاہے اس دور کے انبیاء ہوں جن کا نام لیا جاتا تھا، ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا نظر و نیاز کے طور پر، یا آج کے دور کے ہوں کہ یہ بکرا ہے، یہ 11ویں کی دیکھ پکے گی جی، یہ دربار کا چکر لگا کے آئے ہیں جی، یہ 11ویں کا جو کھانا پکے گا اس کے اندر اس کا گوشت شامل کیا جائے گا، اس طرح منسوب کر دیا جائے، کسی طرف منسوب کر دیا جائے، کسی دربار کی طرف، کسی حضرت کی طرف، تو مالک فرماتا ہے یہ سب حرام سے زیادہ، یہ مردار سے زیادہ حرام، یہ لہو سے زیادہ حرام، یہ خنزیر کے گوشت سے زیادہ حرام ہے تمہارے اوپر، یہ شرک کی بات ہے۔ اور آج امت مسلمہ اس حرام کو ثواب سمجھ کے کھا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر آ گیا ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ بالکل وہی ماحول لوٹ آیا اللہ کے بندوں جو آج سے 1500 سال پہلے مکہ کا دور تھا، بالکل وہی مسلمانوں کے اندر وہی چیزیں، وہی پکاریں اسی انداز سے لگ رہی ہیں۔ یا ابراہیم کسنی کی وہ پکار لگاتے تھے، اللہ کے خلیل اور برگزیدہ ترین نبی کو پکارتے تھے، اور آج ہمارے یہاں یہ پکار لگ رہی ہے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور یا بی بی فاطمہ، یا حسین، اور پھر لکھ کے بڑے بڑے بینرز کے اوپر انہوں نے اپنے گلیوں کے اندر اور بڑے بڑے بینر بنا کے اور پنجے بنا کے ان کے اپنے گھروں کے اوپر لگا دیے تاکہ پوری طرح پہچانے جائیں کہ یہ اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ تو آج یہ معاملہ آ گیا ہے، پوری دنیا میں جو افراتفری ہے اور ان مسلمانوں کی جو ذلت اور خواری ہے، اس کی یہ وجہ ہے، یہ ایک وجہ ہے اللہ کے بندوں، اس کے علاوہ کوئی تمہاری دوسری وجہ نہیں ہے۔ اور یہ بات اگر تمہارے اندر رہ گئی اور تمہاری موت آ گئی تو یہ موقع جو آپ کو ملا ہے، یہ جو پیدا آپ جس مقصد کے لیے کیے گئے ہیں، یہ آپ بازی ہار کے جائیں گے، بالکل فیل ہو کے جائیں گے، چاہے جتنے مرضی تم نمازی ہو، زکاتی ہو، تہجد گزار ہو، حاجی صاحب ہوں، ہر مہینے ہر عمرہ کرنے والے اور ہر سال حج کرنے والے ہوں، جو مرضی کر لو، لیکن عقیدے کے اندر اگر خرابی ہے، ایمان کے اندر اگر شرک ہے تو اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ ہاں اگر کوئی جان پر کسی کی بن پڑے، شوق سے نہیں، کسی کی جان جانے کا خطرہ ہے، اندازہ لگائیے تو سب سے پہلے اگر کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ مردار ہے۔ جان بچانے کے لیے کسی ایسی جگہ چلے گئے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، کیا کرو گے؟ کوئی ایسا جانور اگر مرا ہوا پڑا، تھوڑا سا چند لقمے صرف جان بچانے کے لیے، مزے لینے کے لیے نہیں، اس کے بعد یہ لہو ہے یا خنزیر کا گوشت بھی اس انداز سے اگر صرف جان بچانے کے لیے، اور پھر آخری چیز ہے جان بچانے کے لیے، اگر کوئی جان بچانے کے لیے کوئی غیر اللہ کی یہ تھوڑی بہت چیز کھا لیتا ہے، اس کے لیے معاملہ ہے۔ تو آج تو امت جان بچانے کے لیے کیا، مزے لینے کے لیے کھا رہی ہے، اس کی تعریف ہو کے پل باندھے جاتے ہیں کہ ایسی 11ویں کی دیکھ پکی ہے، جیسا اس کو دیکھ کو کھولا گیا پورے محلے کے اندر خوشبو پھیل گئی، اور بادام اور پستہ اور کیا کیا اس کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ حضرت صاحب ہر مہینے دیتے ہیں 11ویں، کتنے مشہور یہ گزرے ہیں، واصف علی واصف، ان کا بیٹا خود کہتا ہے، اور یہ جو دوسرے بھی ساتھ ان کے مذاکرے کرتے ہیں، خود سٹیج کے اوپر کہتے ہیں کہ والد صاحب ہر مہینے 11ویں دیا کرتے تھے، واصف علی واصف صاحب۔ بتاؤ اتنی بڑی بات، کتنی اور سمجھداری کی باتیں، ان کے الفاظ سنہری زریں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں، اور یہ اس کے اندر ایسا شرک جس کے اوپر ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ابھی اوروں کا بھی ذکر آئے گا، اب سنتے جائیے۔ فرمایا اس طریقے سے جو جان بچانے کے لیے کرے اس کا معاملہ تو اور ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی اگر بات ہے تو یہ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی، پوری دنیا کو چیلنج کر دیا، ہماری پوری تاریخ کو، ہم تو صدیوں کا معاملہ ہے 11ویں دیتے چلے آ رہے ہیں، دادا بھی دیتے تھے، پردادا بھی دیتے تھے، اور میلاد کی یہ سارے کرتے تھے، کنڈے یہ کرتے تھے، درباروں پر چادریں یہ چڑھاتے تھے، عرس اور میلے یہ کرتے تھے، اور ساری پکارے ہیں۔ تو آپ نے بالکل ایک چند الفاظ کے اندر سب کی بنیادوں کو کھڑ دیا، چمڑی اتار دی سب کی۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے، فرمایا یہ تمہارے علماء ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ چھپایا ہوا ہے۔ اللہ نے تو بیان کر دیا قرآن کے اندر،
الحمدللہ سے لے کر بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور انسانوں تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے، تمہیں جنت کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تم دنیا میں گم ہو گئے ہو، دنیا کمانے کے اندر تم اتنا زیادہ اتنے سنجیدہ ہو گئے، اور دنیا کی دیکھ کے تمہاری اس طرح رال ٹپک پڑتی ہے، اور پیچھے پڑے ہو، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی دنیا کی طرف لگاتے ہو، دنیا کے سارے معاملات کرنے میں تم اتنے ہو، کیا تم خیر خواہی کر رہے ہو اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی؟ تو ذرا سا بھی اگر تمہارے اندر عقل ہے تو سوچو، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا عارضی چیز ہے، یہ جانے والی چیز ہے، کتنے آئے کتنے چلے گئے، اور کتنے دیکھے کل یہ جو ہوئی ہے ساری، یہ بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں لمحوں میں جل کے راکھ ہو گئی ہیں۔ کتنے امیر آدمی تھے جو اس طرح سوتے تھے اپنے بڑے بڑے محلات کے اندر، آئے روڈوں کے اوپر، فٹ پاتھوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا آپ کو دکھائی ہے کس طریقے سے چلی جاتی ہے، اور بالفرض نہ بھی جائے، کسی کو پوری زندگی ملتی رہے یہ دنیا، تو مالک فرماتا ہے یہ ایک بندے کو دنیا ملے جس سے تم اتنے متاثر ہو گئے، اصل میں پوری کی پوری دنیا۔ اس کی مثال ایسے آخرت کے مقابلے میں جس طرح سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبور واپس نکالو، اور اس سوئی کے ساتھ جو تری لگ گئی، یہ پوری کی پوری دنیا ہے جس کے لیے مرے جا رہے ہو، اور وہ جو آخرت میلوں گہرے سمندر ہے، ادے نگاہ تک زمین کا 3 حصہ پانی ہے سمندر، اور 1 حصہ خشکی ہے۔ خشکی ختم نہیں ہوتی اگر آج انسان سفر کرنا شروع کرے، وہ سمندروں کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ۔ تو مالک فرماتا ہے یہ آخرت ہے جس کے لیے تمہیں آج کوشش کرنی ہوئی، یہ جونگے میں نہیں ملے گی، یہ آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت کی پہلی شرط یہ ہے، پہلی قسط یہ ہے کہ تمہارا ایمان بالکل کھرا ہوگا۔ ایمان کے اندر ذرہ برابر اگر بال برابر شرک کی ملاوٹ آ گئی تو اللہ کے بندو تم گندے برتن کے اندر دودھ نہیں ڈالتے ہو، اور وہ مالک الملک گندے ذہن کے اندر ایمان ڈالے گا؟ پہلے اپنے ایمان کو، اپنے دماغ کو اللہ کی طرف پھیرو، تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رب ہے جس کی بات ہو رہی ہے، کہ اپنے رب کے بندے بن جاؤ۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے پیر صاحب کو چھوڑ دو اور ہمارے پیر صاحب کے مرید بن جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے سارے پیروں کو چھوڑو، ان فقیروں کو، ان درباروں کو، ان مورتیوں کو چھوڑو، ان کو، یہ حائل ہے اللہ کی رحمت کے، اور تمہارے درمیان حائل ہو گئی ہیں، ان کو پیچھے ہٹاؤ، اور ٹھوکر کے ساتھ پیچھے ہٹاؤ، اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، خالص ایمان لاؤ۔ تو یہ بات تو پورے قرآن کی بات ہے۔ اب اس ایمان کے مسئلے کو یہ جو چھپاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے بدلے میں یہ وما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قلیل کہتے ہیں ہم تو بھائی تھوڑی لے، وہ پوری دنیا بھی لے لو گے تو قلیل ہے دین کے بدلے میں۔ آج نمازیں بیچتے ہو، اذانیں بیچتے ہو، اور اس کے پیسے وصول کرتے ہو، دین کا سارا ایک بیوپار کا پورا سلسلہ تم نے شروع کر دیا، اور سمجھو تم دیندار ہو۔ تم دیندار نہیں، تم خالص دکاندار ہو۔ سب سے زیادہ دنیا دار یہ مولوی اور پیر ہیں جو پیسہ، جو اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، جو پیسہ لیتے ہیں، وہ حق بات بیان نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ جو چھپاتے ہیں حق کو اور اس کے بدلے میں دنیا کی حقیر یہ لے لیتے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ جو پیٹوں کے اندر، یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے دینار لے رہے ہیں، روپے لے رہے ہیں، ڈالر لے رہے ہیں، یہ ریال لے رہے ہیں، پاؤنڈ لے رہے ہیں، یہ یورو لے رہے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یہ کرنسی نہیں ہے، یہ پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہیں، انگارے، جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے چاہے کم کریں چاہے زیادہ کریں۔ فرمایا ان کا حال سنو، اور آگے ولا یکلم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا، ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ نہ کرے گا ایسے ظالموں کے اوپر، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے، اور ان کو بالکل گناہوں سے پاک نہ کرے گا۔ کچھ مومن بھی جو جہنم کے اندر جلیں گے وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے جلنے کے بعد، لیکن یہ ہمیشہ جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اللہ ان کو کبھی پاک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ شرک لے کے گئے ہیں، یہ ایمان کے اندر خرابی لے کے گئے ہیں۔ اور شرک اللہ اپنے لیے گالی کہتا ہے کہ شرک میرے لیے گالی ہے، میری توہین ہے، میری انسلٹ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، مجھے چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اور کسی اور کے گرویدہ بن جاؤ، وہ گرویدگی جو خالص اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، کیا عذاب کہنا ہی کافی نہیں تھا کہ ان کے لیے عذاب ہے؟ مالک فرماتا ہے عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ علیم ہوتا ہے انتہائی دکھ دینے والا، انتہائی تکلیف دینے والا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ بتاؤ، ہدایت کا راستہ انبیاء نے دکھایا تھا، نیک راستہ، ایمان کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ، آخرت کا راستہ، جنت کا راستہ، فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ، یہ اللہ نے دکھایا تھا اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے۔ ان کو یہ راستہ پسند نہیں آیا ہے،
اس راستے کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کی جو عذاب کا راستہ تھا وہ اختیار کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی قوموں نے یہی کیا تھا، اللہ کے بندوں کو پکارا تھا۔ پہلی قوم جو گزری ہے زمین کے اوپر بڑی، نوح علیہ السلام جن کے اندر آئے، وہ 5 اولیاء اللہ کی پجاری تھی، ان کو پکارتے تھے صبح شام، ان کی قبروں کے اوپر بالکل اسی طرح وابستہ ہو گئے تھے جس طرح آج ہماری قوم قبروں کے اوپر جا کے دیکھو، باٹی میں جا کر دیکھو، سیون شریف جا کر دیکھو، بری امام جا کر دیکھو، محی الدین چشتی کے مزار پر جا کر دیکھو، یا بغداد والے کو جا کر دیکھو، جہاں بھی دیکھو گے آپ کو یہی نظارے نظر آ رہی ہے۔ قوم بچھی جا رہی ہے، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دیگیں ان کے مزاروں کے اوپر ہیں جتنے بڑے بڑے یہ فلیٹ ہیں، اندازہ لگائیے اتنی بڑی بڑی دیگیں، سیڑھیاں لگا کے ان دیگ کے اندر اترتے ہیں، اندازہ لگائیے سیڑھیاں لگا کے، اور پھر کھاتے ہیں مزے مزے سے، اور کہتے ہیں ثواب ملے گا، یہ آگے جا کے تمہیں پتہ چلے گا کتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ فرمایا انہوں نے گمراہی خریدی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی مغفرت کی بجائے انہوں نے اللہ کے عذاب کو ترجیح دی ہے، کیونکہ پکار پکار کر ان کو کہا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کی اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، مغفرت کی طرف آ جاؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ۔ یہ ایمان کی طرف نہیں آئے ہیں، انہوں نے عذاب علیم کو خریدا ہے۔ فما اصبرهم علی النار، لوگوں ان کی جرت کی داد دو ان مولویوں اور پیروں کی، کہ ان کے کتنے صبر کی، آگ کے اوپر کیسے صابر ہیں۔ ان کو بتایا بھی جائے، ان کے کانوں نے یہ بات سنی ہے کہ ان فرقہ بندی کی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے، پکاروں کی وجہ سے، نظر و نیازوں کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، یہ بات ان کے کانوں نے سنی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں دیکھا جائے گا، اور دیکھا کیا جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا وہاں جب پہنچو گے۔ اللہ کو تم نے اتنا غیر سیریس لیا ہے، مذاق ہے، ہر چیز کو تم نے سیریس لیا ہے۔ چھوٹے سے ایک پولیس افسر کی جب پیشی ہو جائے تو تمہاری ساری جو ہے وہ خوف تمہارے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ ایس ایچ او کے سامنے جاتے، ڈی پی او کے سامنے جاتے ہوئے، کسی اور کے سامنے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیے وہ غفور الرحیم ہے ماننے والوں کے لیے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو گالی دے، شرک اور کفر کو اپنائے پوری زندگی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی کے ساتھ پکڑنے کا اس قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ ڈراوا ہے، پورا قرآن ڈراوا۔ انبیاء تو آتے ہی ڈرانے کے لیے تھے، خوشخبریاں سناؤ ان کے لیے جو بات مانے، لا الہ الا اللہ کا معاملہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو یہ بات مان لے ان کو خوشخبریاں سنا دو، اور جو اس بات میں روڑے اٹکائے، اس بات میں شک کرے، اس بات کو روکنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرے، اس کو عذاب علیم کی خوشخبریاں سناؤ کہ عذاب علیم ہے حضرت صاحب، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اپنے پورے فرقے سمیت جاؤ گے، اپنے مزاروں سمیت جاؤ گے، اپنے جتنے معبود تمہارے ہیں، گنبد ہیں، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنے گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ بندگی کرتے ہو سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے، تم اس کے اندر جاؤ گے، وہاں چیخو گے، چلاؤ گے، لانتے بھیجو گے اپنے پیروں اور مولویوں کے اوپر، اپنے لیڈروں کے اوپر، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، عسکری لیڈر ہوں، جو بھی ہے تمہارے، جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ مالک فرماتا ہے یہ آخر کیوں اس طرح معاملہ کرے گا؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ صرف اس کو چومو اور بس تیجا اور جمراتے ہو رہی ہیں، یہ تو ایک کتاب ہے، نظریہ حیات ہے، پوری زندگی کا ایک ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے آپ نے، اس کے مطابق ایمان، اس کے مطابق عمل۔ فرمایا جو اس کے اندر شک میں پڑے ہوئے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یہ کتاب کے معاملے میں شک میں آ گئے ہیں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ ضد کی وجہ سے، اصل میں ضد کا مسئلہ ہے، بغض کا مسئلہ ہے، حسد کا مسئلہ ہے، اور ضد کے اندر بہت دور جا کر نکل گئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے اس انداز سے یہ اللہ کی کتاب کتنی سادہ انداز میں یہ باتیں بیان فرما رہا ہے مالک۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ اللہ کوئی مشرق اور مغرب کا معاملہ نہیں ہے، یہ فروعی معاملات کے اندر آپ نے اتنا بحثیں نہیں کرنی ہے کہ یعنی جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، بلکہ اصل نیکی یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ، اصل نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتا کون ہے۔ یہ کبھی نمازوں کے آمین اونچا کہنے کے اوپر کبھی ہاتھ کہاں باندھ رہا ہے، کبھی جناب سورہ فاتحہ کے اندر کتنا سختہ ہونا چاہیے، اونچی کتنی ہونی چاہیے، ان باتوں پر بحث کر رہے ہو، وضو کے مسائل بیان پر کر رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو مانتے بھی ہو یا نہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے دوڑے جا رہے ہو، باجماعت معاملہ ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ کس کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہو؟ اللہ کو مانو، پہلے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخرت کو ماننے والے بنو۔ کیا آخرت کے شوقین ہو؟ جنت کا شوق ہے دل کے اندر، آخرت کے لیے کیا کچھ تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے؟ ایک آدمی نے کہا نبی علیہ السلام سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام کیا تیاری کی ہوئی ہے؟
اس کی تیاری کچھ کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے اعمال تو نہیں ہیں لیکن مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بہت زیادہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں زندگی میں کبھی خوشی نہیں ہوئی یہ بات سن کے۔ اور پھر اس صحابی نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، گواہ رہنا لوگوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں محبت کرتا ہوں ان سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ان کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلو، ان کو پوجنا پکارنا ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، ان کے راستے پر چلو، ان کے طریقے پر چلو۔ بتائیے ابوبکر صدیق کا کیا مسلک تھا؟ بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے؟ کون سا مسلک تھا بتائیے؟ عرس اور میلے کرتے تھے؟ کبھی ایک مرتبہ بھی جا کے انہوں نے نبی علیہ السلام کی چوکھٹ کو جا کے بوسہ دیا ہے، چوما ہے، جا کے سجدے کیے ہیں، چادریں چڑھائی ہیں، عرس اور میلے کیے ہیں انہوں نے؟ صحابہ کرام کا کیا انداز تھا؟ کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا معاملہ ہے، لیکن آج امت مسلموں کو آپ دیکھیں پوری طرح بھول گئی ہے، یقین کیجیے بالکل بھول گئے ہیں اس ساری چیزوں کو۔ فرمایا اللہ کو مانو، یوم آخرت کو مانو، ملائکہ کو مانو۔ ملائکہ کو ماننا، حالانکہ ہم دیکھ ایمان بالغیب ہے کہ ملائکہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں۔ والکتاب، اور کتاب کو مانا جائے، یعنی قرآن کو مانا جائے، پچھلی ساری کتابوں کو مانا جائے، والنبیین، سارے انبیاء کو مانا جائے۔ ایک انبیاء کو ماننا گویا سارے انبیاء کو ماننا ہوتا ہے، کیونکہ دعوت سب کی ایک ہے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت بیان کی۔ فرمایا وَبَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث کیا ہے، پیغام آیا اللہ کی طرف سے، ایک ہی پیغام ہے، اور پیغام یہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بنو۔ تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں داتائی، دستگیری، مشکل کشائی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں بندہ بننا ہے، اور بندہ بننے کے راستے میں جو چیز حائل ہے اس کا کفر کرو۔ اور آج سب سے زیادہ حائل ہیں یہی مولوی ہیں، یہی فرقے ہیں، یہی مسلک ہیں، یہ حائل ہیں بیچ میں، سارے اپنے اپنے دائرے کے اندر بند ہیں۔ کوئی قرآن کی بات صحیح اس معنوں میں اس انداز سے، نبی علیہ السلام کی سنت، سب سے بڑی سنت اللہ کو ماننا، توحید کو ماننا، رد شرک کرنا، اس کے اوپر جم جانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی خاطر مارے کھانا، لہو لہان ہو جانا، جنگیں کرنا، ساری چیزیں صرف توحید کے لیے، ایمان خالص کے لیے، جس کو آج بلا دیا گیا ہے۔ تو اس انداز سے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یعنی اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ محبت کے باوجود، مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یا اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کو خرچ کرنا۔ ذوی القربیٰ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، والیتامیٰ، اور یتیموں میں، والمساکین، اور مساکین میں، وابن السبیل، اور اللہ کے راستے میں، مسافروں میں، یہ سارے، والسائلین فی الرقاب، اور مانگنے والوں کو بھی دیں، اور گردنیں چھڑانے والوں، یعنی جہاں بھی موقع ملے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ وقام الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرنا، اور یاد رکھیے صلاۃ صرف مومنوں پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تو مقررہ اوقات کے لحاظ سے صرف مومنوں پر ہے، جن کا ایمان یہ ہے، توحید والا ایمان ہے، رد شرک والا ایمان ہے، کفر بالطاغوت والا ایمان ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ فرض کی ہے۔ ہر ایک کے اوپر جمعہ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر یہ صلاۃ 5 وقتہ نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر تو آگ فرض ہے، جو جہنم کا لاوا ہے اس کے اندر جائیں گے، شرک والے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جن جن کے عقیدے کے اندر خرابیاں بالکل ثابت ہو چکی ہیں۔ اللہ کے بندو، ان کی کتابیں پڑھو، اٹھا کر دے، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھو، ایک ہی بات آپ کو ملے گی۔ حضرت صاحب بس کہتے ہیں کہ حکم کا پابند نہ ہوتا تو بتا دیتا کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں کیا چھوڑ کے آئے۔ عبد القادر جیلانی کا دعویٰ ہے حکم کا پابند، کون سے حکم کی تو پابندی کر رہا ہے؟ تم نے تو شریعت کی دجیاں اڑا دی، اور کہتے ہیں شریعت کا پابند ہوں، شریعت نے منہ میں لگامیں دی ہوئی ہیں، انداز دیکھیے، اور تم بے لگام ہو، تم لگامیں کہاں مانتے ہو۔ اور پھر محی الدین چشتی، ان کی ملفوظات پڑھو، کہتے ہیں جب بھی مشکل مصیبت آتی تھی میں علی جویری کے مزار پر جاتا تھا، اندازہ لگائی، جب بھی مشکل مصیبت آتی تھی۔ علی جویری صاحب کا حال سنیے، کہتے ہیں میرا پیر دلوں کا حال جانتا ہے۔ مجدد الثانی کو سنیے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے عام انسانوں کی طرح نہیں، یہ تو نور کا معاملہ ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی آگے حاشیہ چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بالکل نبی علیہ السلام کو اللہ کے نور سے بنایا گیا ہے، اور تھوڑا سا نور جو بچا تھا اسے ابوبکر اور عمر بنا دیے گئے۔ ایک سے ایک نیلے پر دہلا مارتے ہیں کفر و شرک کے اوپر یہ سارے ظالم۔ یہی ڈاکٹر اسرار کا انداز ہے، یہی مودودی صاحب کو پڑھیے رسالہ مثال،
سب قبر پرستی کا مواد فراہم کر دیا. کیا قبر والوں کو پکارتے ہو سکتا ہے حضرت وہاں موجود ہی نہ ہوں, کہیں اور تشریف لے کے گئے ہوں, مردہ صاحب کہیں اور تشریف لے کے گئے ہوں. یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں, اندازہ لگائیے رسالوں میں سے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں ہاں یہ جو حضرت صاحب نے فلسفہ پیش کیا ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہ کچھ ملائکہ ہوتے ہیں جو کاروبار دنیا چلاتے ہیں مرنے کے بعد بھی, تو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہ فلسفہ نہیں ملا ہے, لیکن حضرت صاحب بتاتے خود میرے لیے حجت ہے. بتائیے یہ فہم ہے ان کا. علی انجینئر صاحب کہتے ہیں ہاں سب کے اندر شرک ہے, لیکن ان کو میں چندے دیتا ہوں, ان کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں, یہ میرے امام ہیں. اندازہ لگائیے یہ آج شرک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اللہ کے بندو اس وجہ سے اللہ کے عذاب رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. لہذا جب تک مکمل شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کیا جائے گا, مکمل ایک لائن نہیں جب تک لگائی جائے گی ایمان اور کفر کے درمیان, مومن ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرے, شرک کے ساتھ جس طرح ساز باز کھیل ہے یہ بچوں کا, تو اس انداز سے مالک فرماتا ہے یہ وہ مومن ہے جو صلاۃ قائم کرے, وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے, والموفون بعہدہم اذا عہدوا, اور عہد و پیمان کے ایسے پکے ہوں جب کسی کے ساتھ عہد و پیمان کریں اس کو پوری طرح نبھانے والے ہوں. اور پھر فرمایا والصابرین فی الباساء. اندازہ لگے مالک فرماتا ہم یہاں تک لے جائیں گے. یہ کوئی ایسا نہیں کہ صرف دعوت ہی پوری زندگی یہاں ہی بیٹھ کے ڈرائنگ روموں میں ہوتی رہے گی یا مسجدوں میں یا واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر. مالک فرماتا آگے تک ہم لے جائیں گے. ہجرت کے مراحل سے گزرنے کے بعد ان مومنوں کو, اور وہ مارکہ کارزار جب ہوگا جنگ کے اندر بالکل ثابت قدم رہنے والے, والضراء وحین الباس, اور بالکل جم جانے والے, اولئک الذین صدقوا, یہ ہے سچے, یہ ہے ایمان میں سچے, واولئک هم المتقون, اور یہ ہیں وہ جن کو تقوی کی نعمت سے ملی ہے, یہ متقی لوگ ہیں. ان کے لیے جنت کے وہ سارے بازار ہوں گے, جنت کی نعمتیں ہوں گی, اور جنت کی زمین سے ایک جو بڑا محل ہے اس کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے کہ کتنے محل ان کو ملیں گے, بے شمار ملیں گے جو گنے نہ جا سکیں, لیکن ایک محل کا معاملہ یہ ہے کہ جنت کی زمین سے 60 میل اونچا ہوگا. اندازہ لگائیے جو 60 میل اونچا ہوگا, کسی انجینئر سے ذرا اس کی ریشو نکالیں کہ جو 60 میل اونچا ہے وہ چوڑا کتنا ہوگا, وہ لمبا کتنا ہوگا. اندازہ لگائیے اللہ کے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے. اور مومن جب چاہے گا جہاں چاہے گا اپنے کمروں کے اندر جائے گا, باہر سے اندر کا ماحول دیکھ سکے گا, اندر سے باہر کا ماحول دیکھے گا, کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا. اندازہ لگائے کیسے کیسے اللہ نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں. ان کی بیویاں ہوں گی, ان کے غلام ہوں گے, خادم ہوں گے, بیٹ مین ہوں گے, طرح طرح کے کھانے ہوں گے, صبح شام صحت ہوگی, ہمیشہ کی جوانی ہوگی, کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی. ایسا ماحول ہوگا, رشتہ دار وہاں سارے, اگر ابا اجداد میں سے بھی کوئی اس طرح کا مومن گزرا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا. اندر نسلوں میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کا مومن گزرا ہے, اللہ نے شرط لگائی ہے, ساتھ شرط لگائیے کہ اگر وہ بھی صالح ہوں گے, مومن ہوں گے, تب وہاں دوستی ہوں گی, پکنک ہوں گی, پارٹیاں ہوں گی, سب کچھ ہوگا. اللہ کے بندوں وہاں جہاں یہ دنیا میں ہلکا سا آپ کو اللہ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ خوشیاں آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کو کتنا اچھا لگتا ہے, اکیلے میں بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے, اچھے اچھے کھانے کھائے, دوستوں کے ساتھ کھانے کا اور اچھا عجیب ماحول ہوتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, یہ سارا ماحول وہاں آپ کو ملنے والا ہے. پھر ہمیشہ 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 کے لیے اللہ کے بندو وہاں کبھی سے ان بادشاہوں کے کوئی رجیم چینج نہ کر سکے گا, وہاں سے نکالا نہ جائے گا, وہاں کوئی آگ کا خطرہ نہیں ہوگا, چوروں کا خطرہ نہیں ہوگا, کوئی پریشانیوں کا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی کسی قسم کا جو ناگوار باتیں ہوتی ہیں. آج دنیا میں کتنی ناگوار باتیں آپ کو سننا پڑتی ہیں اللہ کی وجہ سے, اور ویسے بھی ساری چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا, اور سارے کافروں مشرکوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا, ان کے پیروں اور لیڈروں سمیت جہنم کا کچرا بنایا جائے گا ان کو, اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ وہاں چیخیں گے چلائیں گے. یہ دو انجام ہیں قرآن یہ بیان کرتا ہے. تو اس کے بعد اللہ کے بندوں اختیار دیتا ہے مالک کہ جو جی چاہے جس راستے کو آپ اختیار کریں, یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. اور جنت میں جب مومن جائیں گے تو مالک فرمائے گا یہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں اختیار کیے گئے تھے. مومن کہیں گے یہ ہمارے مالک کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے. اور جہنمیوں کو بھی یہی کہا جائے گا یہ تمہارے اپنے کرتوت تھے, اور چادریں چڑھاؤ, اور عرس اور میلے کرو, اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ, یا رسول مدد کے نعرے لگاؤ, اور گھوڑے کو پوجو, اور مورتیوں کے پجاریوں, اور قبروں کے پجاریوں, گمبد کے پجاریوں, مسلک کے پجاریوں, علاقے کے پجاریوں, وطن کے پجاریوں, اب چکھو مزے ہمیشہ ہمیشہ کے خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر. اللہ کے بندو یہ جو انجام ہے قرآن کی بات بدلی نہیں کی جا سکتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو زندہ ہے وہ اللہ کا راستہ اختیار کر لیں. آج موقع ہے, ایمان کو خالص کر لو. کیا جاتا ہے اپنے مالک اور خالق کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ, اور اس کی بندگی بند کر کے, یہ 10-50 سال کی, 4 سال کی, یا جتنی بھی ہے, 4 منٹ اور 4 سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ ہے, اور اس طرح اللہ کی بندگی کے ساتھ آخری سانس آئے تو اللہ کی خوشخبریاں سنانے والے ایسے فرشتے آئیں گے, یقین کرو اللہ تعالیٰ خوش کر دے گا آپ کو.
اور دوسرے جو اس بات کو نہ مانے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے، اگر نہیں مانی یہ بات اس کے بعد مرنا تو سب نے ہے۔ تو ایسے فرشتے آئیں گے، خوفناک فرشتے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، یہاں سے مارنا شروع کریں گے حاجی صاحب کو، اس نمازی اور زکاتی کو جس کے ایمان کے اندر شرک رہ گیا، اور اس صدر کو اور وزیر اعظم کو اور اس بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، کوئی اللہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، فرشتے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ان کو مار پڑتی رہے گی۔ حدیثوں میں ساری باتیں آ گئی ہیں، قرآن کے اندر بھی اس کی تفصیل آئی ہے، اور پھر قیامت کے دن اسی نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا، اور جو جیتیں گے وہ ہمیشہ کی جیت ہوگی ان کی، اور جو ہاریں گے پھر وہ کبھی سر نہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ بھائیوں کے لیے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے کہ تمہارے مالک کی یہ بات ہے، تمہارے رب کی یہ کلام ہے جو قرآن اب دنیا کے اندر موجود ہے، ہر جگہ جہاں سے بھی اٹھاؤ یہ چیزیں آپ کو ملیں گی اللہ کے بندوں۔ اس میں کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، اس میں کوئی مسلک پرستی نہیں ہے، اور سارے انبیاء کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی نام اللہ تعالیٰ نے مسلم رکھا ہے۔ ہمیں ان فرقہ بندیوں سے نکلنا چاہیے اور ایمان خالص کر کے اپنی زندگی بسر کر، اور سب سے زیادہ ضروری چیز ہماری زندگی کا نمبر 1 مسئلہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم ایمان کو نہیں سمجھے، پھر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی، اپنے مالک اور خالق کی قدر نہیں کی۔ جس کو یہ ایمان مل گیا اس کو تو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں، اور جس کو یہ ایمان نہیں ملا اللہ کے بندوں وہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خسارے سے بچائے۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔